الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. آپ کے جانے پہچانے ایک عالم مفتی سید الیاس ہاشمی ندوی صاحب تشریف فرما ہے. مجھے ان کے تعارف کی اس لیے چلنا ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ وہ اس سے پہلے آپ سے کئی عنوانات سے آپ کو مخاطب کر چکے ہیں اور آپ خود ان کے علمی تبحر کے بارے میں جانتے ہیں. آج انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی اہم عنوان دیا ہے جس سے آپ بھی متفق ہوں گے، اور جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہم عنوان مقرر پر چھوڑ دیتے ہیں اور مقرر ہمیشہ پس پردہ جو حالات ہوتے ہیں اس کا خیال رکھ کے وہ عنوان دیتے ہیں. تو آج کا عنوان ہے تعلیم اور مسلمان ایک جائزہ. اب یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ تعلیم کے بارے میں آج کل ہر طبقے کے لوگ کس قدر متفکر ہیں اور تگ و دو میں ہیں کہ بھئی تعلیم عام ہونی چاہیے. کل ہی علی گڑھ کلب میں ایک جلسہ ہوا، اس میں یہ بتایا گیا کہ فرید صاحب منسٹر تشریف لائے تھے، سابقہ منسٹر تشریف لائے تھے. انہوں نے بتایا کہ مسلمان تعلیم میں بہت پیچھے ہونے کی وجہ سے گورنمنٹ نے نئے نئے اسکیمات شروع کیے. چنانچہ اب جو اسکیم چل رہی ہے رہائشی اسکولوں کی، اس میں ہم تو 80,000 سمجھ رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکے پہ 1,20,000 روپے خرچ کر رہی ہے اور اس کا ریسپانس، اس کے جو اثرات ہیں وہ اضلاع میں بہت اچھے ہو رہے ہیں اور اچھے داخلے ہو رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حیدرآباد میں خصوصاً لڑکیوں میں وہ رجحان نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے اپیل کی کہ آپ سب اس بارے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو فائدہ ہو. بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لیتے ہیں اخبار اور ایک دوسرے سے واقف ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کے اسکیموں سے کے بارے میں جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایسے طبقات بھی ہیں جن تک یہ بات پہنچتی بھی نہیں اور نہ اس سے وہ استفادے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کے لیے رہنمائی چاہیے. اگر آپ ان کو مناسب رہنمائی کریں تو آپ کو اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا، کیونکہ تعلیم کے بارے میں میں کیا کہوں، آپ خود بھی واقف ہیں کہ کلام مجید میں سب سے پہلا اقرا جو اہمیت دی گئی. تو اس وجہ سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ آج کے ہمارے مقرر صاحب خود آپ کو بتائیں گے. وہ ایک جائزہ لینا چاہتے ہیں ہمارے آج کل کے حالات کا. البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ پروفیسر خواجہ ناصرالدین چہارشنبے کے دن یعنی کل ہی پرسوں خطاب کرنے والے ہیں، اور یہ ہمیں بھی کافی مرتبہ مخاطب کر چکے ہیں اور اقبالیات کے اچھے اسکالر ہیں وہ. تو انہوں نے اقبال کی نظم خضر راہ پر عنوان دیا ہے تقدیر عالم اور ہم. میں اتنی گزارش کروں گا کہ آپ پرسوں بھی ان کے خطاب سے استفادہ کریں، اور میں اب زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے آج کے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں استفادے کا موقع دیں. اللہ وبرکاتہ.
عزت مآب جناب غلام یزدانی صاحب، کنوینر محافل عالیہ و دیگر حاضرین محفل، جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کا اعلان کیا گیا کہ تعلیم اور مسلمان ایک جائزہ، کہنے کو تو عنوان بہت عام ہے اور شاید اتنی زیادہ گفتگو اس پر رسمی اور غیر رسمی طور پر ہوئی ہوگی جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن ان سب کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ جس قوم کے تعلق سے اس عنوان کی پر گفتگو ہونے جا رہی ہے وہ اس وقت تعلیمی اعتبار سے دنیا کی پچھڑی ہوئی قوموں کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مکے میں مبعوث کیا گیا، مکے کے اس معاشرے کے اندر، وہاں کے ماحول میں کئی ایسے سوشل ایشوز تھے، کئی ایسے مسائل تھے جو اصلاح طلب تھے، جیسے وہاں پر بد امنی بھی تھی، بے حیائی بھی تھی، لوٹ مار تھی، اور اس طرح کے کئی اور بنیادی مسائل تھے، ایشوز تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے تو وہ لفظ اقرا کے ذریعے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سماجی برائیاں ہوں، معاشرتی برائیاں ہوں یا پوری دنیا کا فساد ہو، اس کو دور کرنے کی اور صالح انقلاب برپا کرنے کی جو شاہ کلید ہے، ماسٹر کی ہے، وہ تعلیم ہے۔ اسی لیے اسلام نے سب سے پہلی ترجیح تعلیم کو دی، علم کو دی، اور سب کے لیے تعلیم کا نعرہ سب سے پہلے اسلام نے لگایا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ایک عجیب بات ہے کہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، بہت سے احکام میں یعنی مرد کو خطاب کر کے یا جنرل ایک خطاب کیا گیا کہ لوگوں ایسا کرو، لوگوں ایسا کرو، لیکن بعض ایسے احکام ہیں جس کے اندر بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ تاکید کے ساتھ کوئی بات کہنا ہو تو وہاں پر یہ انداز خطاب اختیار کیا گیا کہ یہ کام مسلمان مرد کو بھی کرنا ہے، مسلمان عورت کو بھی کرنا ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ تعلیم کا بھی ہے کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد پر بھی ضروری ہے اور مسلمان عورت پر بھی ضروری ہے۔ تو سب کے لیے تعلیم کے عنوان سے اسلام کا آغاز ہوا۔ اسلام کی پہلی وحی اسی عنوان پر نازل ہوئی، اور وہیں سے اسلام کی اصلاح کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی وہ جماعت تیار کی جو ہر علم کے اندر یکتا تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد میں اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں نے اپنے اس سفر کو جاری رکھا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر
ان کا نظام تعلیم اور ان کے متعارف کرائے گئے، ان کے ذریعے جو عناوین، جو موضوعات دنیا کے علم کے اندر انٹروڈیوس ہوئے، آج کی جو سائنسی ترقی ہے یا آج کی جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، ان سب کی بنیاد اگر ہم تلاش کریں تو انہی کی کتابوں کے اندر ملتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اندلس کے اندر، جو یورپ سے بالکل یعنی وہاں تک مسلمانوں نے اسلام کے جھنڈے لہرائے، اور وہاں پر یورپ کے جو اولین تعلیم کے معمار ہیں ان لوگوں نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، مسلمانوں کے نظریے علم کو ایڈاپٹ کیا، مسلمانوں کے طریقۂ تعلیم کو ایڈاپٹ کیا، اور مسلمانوں کے جو علم کے تعلق سے جو حساسیت ہے اس کو ان لوگوں نے اتنی سنجیدگی کے ساتھ لیا کہ اس بنیادوں پر پھر انہوں نے سفر کیا، اور اس کے نتائج آج ہمارے سامنے۔ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں، علمی تاریخ کا، تو اس کے اندر ہم کو کہیں بھی یہ تقسیم نظر نہیں آتی کہ یہ تعلیم دنیاوی ہے، یہ تعلیم اخروی ہے، یہ تعلیم فلاں ہے، یہ تعلیم فلاں ہے۔ نہیں، تعلیم ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے، اس کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اس کی تقسیم اگر کی جا سکتی ہے تو یہ تعلیم مفید ہے یا یہ تعلیم مضر ہے۔ مفید اور مضر کے اعتبار سے تو کی جا سکتی ہے، لیکن دنیاوی اور اخروی کے اعتبار سے اس کی تقسیم بالکل غیر منصفانہ ہے۔ اور جب سے یہ تقسیم امت کے اندر در آئی تو اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کا علمی زوال شروع ہوا۔ کتنے ایسے بڑے بڑے نام جو ہم مسلمانوں کی علمی تاریخ کے اندر سنتے ہیں، ان کی آپ تصنیفات کو دیکھیں گے، جیسے ابن رشد ہیں، ابن سینا ہیں، زکریا رازی ہے، اور ایسے بڑے بڑے فلاسفہ یا ایسے بڑے بڑے اطباء جنہوں نے یعنی علم طب کو، فلسفے کو، نظریات کو ایک جہت عطا کی، ان کی تصنیفات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو تقریباً ہر موضوع پہ نظر آئیں گے۔ آپ فقہ کے موضوع پہ بھی نظر آئیں گی، اسلامیات کے موضوع پہ بھی نظر آئیں گی، یا تاریخ کے موضوع پہ بھی نظر آئیں گی، اور طب کے موضوع پہ بھی نظر آئیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت اس طرح کی تقسیم نہیں تھی جیسی تقسیم ہم نے آج کی۔ اور اس کے بعد اسلام کا جو نظریہ تعلیم ہے اس کے اندر بنیادی طور پر دوسری اہم ترین چیز کہ سفر ترقی کا شروع ہوتا ہے تعلیم سے، لیکن مجرد تعلیم، صرف تعلیم، نیری تعلیم، حروف شناسی، یہ اسلام کا مقصد کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ تعلیم کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے نام کو جوڑا ہے، اپنی معرفت کو جوڑا ہے۔ اقرأ نہیں کہا صرف، بلکہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ یعنی تعلیم کا اور مذہب کا ایسا چولی اور دامن کا ساتھ ہے، اور ایسا بنیادی ساتھ ہے کہ اگر آپ ان دونوں کو اگر الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تعلیم وہ نتائج پیدا نہیں کر سکتی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جس کی ہم امید کرتے ہیں۔ شاید آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ تعلیم مذہب کے ماحول میں دینے کا جو نظریہ مسلمانوں نے پیش کیا تھا، گویا کہ رب کی معرفت کے ساتھ تعلیم دینے کا، اس نظریے پر آج ہم سے زیادہ وہ قومیں کاربند ہیں جو آج دنیا کے اندر ایڈوانس ترین ہیں۔ مسلمانوں کی جتنی پرانی یونیورسٹیاں، مسلمانوں کی جتنی پرانی دانشگاہیں اور درسگاہیں تھیں، وہ مسجد کے احاطے میں ہوتی تھی۔ جامع ازہر، ازہر کی جو عالم اسلام کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، جامع کے معنی ہوتے ہیں مسجد، اصلاً وہ مسجد تھی، مسجد کے احاطے میں ایک درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی جو ترقی کرتے کرتے دنیا کی بڑی یونیورسٹی کہلائی، جامع زیتونہ۔
اور اندلس کی، اسپین کی کئی ایسی یونیورسٹیاں کہ جہاں پر مذہب کے سائے کے اندر تعلیم دی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دین اور دنیا کی تفریق کا وہ مزاج اس وقت میں نہیں تھا. اس سسٹم کو غیروں نے اڈاپٹ کیا. آج آپ مجھے بتائیں کہ کرسچن کوئی ایسا معیاری اسکول مجھے بتائیے جہاں پر اسکول کے احاطے کے اندر چرچ نہیں ہوتا. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مذہب سے الگ کر کے تعلیم دینے کا جو نتیجہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اس تعلیم کے ذریعے تعلیم پانے والا آدمی قوم کے لیے کوئی مفید نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ چند پیسے وہ کما لے، ہو سکتا ہے کہ وہ پروفیشنسی حاصل کر لے اپنی اس فیلڈ کے اندر، لیکن وہ بحیثیت قوم کے ایک فرد کے قوم کے لیے کوئی زیادہ نفع بخش نہیں ثابت ہو سکتا. یہی تجربہ ہمارے آزاد ہندوستان کے اندر کیا گیا. RSS کے ذریعے شیشو مندروں کا پورے ملک کے اندر جال بچھایا گیا. یعنی میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ مذہب کے ساتھ میں تعلیم، پھر اس کے نتیجے میں نظریات کو پروان چڑھانا اور قوم کے لیے کارگر افراد کو تیار کرنا، چاہے اس کا مقصد کچھ بھی ہو، لیکن بہرحال یہ دنیا دارالاسباب ہے. جو آدمی یا جو قوم جو فطری طریقہ اختیار کرتی ہے، اسی کے حساب سے دنیا کے اندر نتائج برآمد ہوتے ہیں. تعلیم پہ محنت عیسائی دنیا نے کی، تعلیم پہ محنت ہمارے برادران وطن نے کی. 50 سال سے مستقل وہ محنت کرتے 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 آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کی ایک آواز منٹوں کے اندر پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. ان کا ایک نظریہ سیکنڈوں کے اندر پورے ملک کے اندر ڈاؤن لائن اتنی مضبوط انہوں نے کی. تو یہ سب بہت ہی منظم جد و جہد کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ سب ایک شعور کے ساتھ ایک باقاعدہ ایک مقصد لے کر کے تعلیم دینے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. یعنی تعلیم کا مطلب صرف اور صرف حروف شناسی نہیں ہے کہ کچھ الفاظ کو رٹا دیا جائے یا کچھ نظریات کو سکھا دیا جائے اور کچھ کتابیں پڑھا دی جائیں، نہیں، بلکہ ایک پورا اس کے پیچھے ایک پورا ماحول ہوتا ہے. اس ماحول کے زیر سایہ جب وہ تعلیم دی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو اس چیز کو، مسلمانوں کے تعلیم کے اس نظریے کو کہ مذہب کے ساتھ میں تعلیم، اللہ کی گویا کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ معرفت رب کے ساتھ تعلیم، اس نظریے کو غیروں نے اپنے طور پر اڈاپٹ کیا اور اپنے طور پر اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اور اس کے نتائج آج ہمارے سامنے ہیں کہ وہ انجینئر بھی ہوں گے تو بھی اپنے مذہب کے تئیں مخلص ہوں گے، وہ ڈاکٹر بھی ہوں گے تو اپنے مذہب کے تئیں مخلص ہوں گے، اور وہ چاہے جو کچھ پہنچ جائیں لیکن وہ اپنے مذہب کے تئیں اور اپنی قوم کے تئیں بہت مخلص ہوتے ہیں اور قوم کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے ہوتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اول تو یہ شعور ہی ہماری قوم کے اندر سے تقریباً ختم ہو گیا، یا تعلیم کی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی وہ ہماری قوم کے اندر سے تقریباً نکلتی گئی. اور ان میں بھی کوئی اگر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو الا ماشاء اللہ بہت سارے یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا اور یعنی تعلیم کا اور اسلام کا ایسا کوئی بنیادی ساتھ نہیں ہے، یا یہ کہ مذہب بیزاری کو ہی وہ اپنا تعلیم یافتہ ہونے کی ایک علامت سمجھتے ہیں کہ جو جتنا مذہب بیزار ہوگا، جو جتنا لبرل ہوگا، وہی اتنا بڑا تعلیم یافتہ سمجھا جائے گا. یہ سوچ ہمارے اندر پنپی ہے. آج یعنی مذہب کے سائے میں اگر میں یہ آواز یہاں سے لگا رہا ہوں کہ مذہب کے سائے میں تعلیم ہو، ایک قومی شعور کے ساتھ میں تعلیم ہو، تو آپ مجھے جائزہ دے کر کے بتائیں کہ ہمارے صرف اس شہر کے اندر کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں پر یہ ماحول، مذہبی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کرسچن مشن اسکولوں کو اگر دیکھیں گے آپ تو جتنے معیاری اسکول ہیں، آپ یہیں سے پیچھے چلے جائیے، آپ جتنے بڑے بڑے اسکول ہیں سب کے ساتھ میں ایک چھوٹا یا بڑا ایک چرچ موجود ہے. لیکن مسلم مینجمنٹ کے کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں بتائیے کہ مسجد کا وہ ماحول اور مسجد کا وہ نظام، جبکہ مسلمانوں کی تعلیم کا جو عروج کا دور تھا اس کے اندر یہی سسٹم تھا. یہاں تک کہ ہندوستان کی جو پرانی مسجدیں ہیں اس کے اندر بھی یہی دیکھیں گے آپ کے مسجد بیچ میں بنی ہوتی ہے اور اطراف سے کئی کمروں کی قطاریں ہوتی ہیں. کیوں ہوتا تھا؟ ہاسٹل کے اس ماحول کے ساتھ، درسگاہوں کے اس ماحول کے یعنی ہاسٹل کے اندر رکھ کر کے مسجد کے ماحول میں تعلیم فراہم کی جائے.
تو یہ وہ نظریہ تھا یا یہ وہ سسٹم تھا جس کو ان لوگوں نے اپنایا اور اس کی بنیاد پر ترقی کی، اور اتنی انہوں نے مسلمانوں کے تعلیمی نظام کی کاپی کی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہاں تک کہ فارغ ہونے کے بعد میں جب کوئی طالب علم اپنی درسگاہ سے فارغ ہوتا ہے تو آج کانوکیشن سرمنی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ دستار پہنائی جاتی ہے اور اس کا گون پہنایا جاتا ہے، کانوکیشن ہوڈ پہنائی جاتی ہے اور گون پہنایا جاتا ہے۔ یہ جبہ اور دستار نہیں تو کیا ہے؟ یہ وہی عربوں کا لباس ہے، یعنی یہ کوئی یورپی لباس کی کوئی شکل آپ کہیں سے کاٹ چھانٹ کر کہیں نہیں بتا سکتے، یہ خالص وہی عربی جبہ ہے اور عربی دستار ہے کہ انہوں نے فارغ ہونے کے بعد فراغت کے وقت تک جو اعزاز کیا جاتا ہے، جو آنر کیا جائے، اس طریقوں کو تک انہوں نے اڈاپٹ کر کے پیش کیا۔ تو یہ جو سسٹم تھا استاذ کے ذریعے تعلیم کا، یعنی دو بدو تعلیم اور استاد کی نگرانی میں سپرویژن کے اندر تعلیم، جیسا آج کل ہائر اسٹڈیز کے اندر ہوتا ہے کہ ایک پروفیسر کے انڈر کئی اسکالرس ریسرچ کرتے ہیں۔ پرانے آپ علماء کی مثالیں دیکھیں، آپ کوئی ہیں کسی کے ساتھ لگے ہوئے پوری زندگی لگ گئے اور ان کے ماتحت رہ کر کے انہوں نے وہ کیا۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کا جو تعلیم کا طریقہ تھا وہ لیکچر کی تعلیم کا طریقہ تھا، کتاب شناسی اور کتاب کے حروف کے اندر رہ کر کے، کتاب کی سطروں میں محدود رہ کر کے تعلیم دینے کا نظریہ نہیں تھا، بلکہ محاضرے کا انداز تھا۔ قدیم جو علماء یعنی فارغ ہوئے ہیں یا مسلمانوں کے جو پرانے متقدمین علماء کی جو کتابیں ہیں، بنیادی جو کتابیں، وہ سب محاضرات ہیں، وہ سب لیکچرز ہیں جو انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے دیے، جس کو بعد والوں کے لیے کتاب کا درجہ دے دیا گیا اور کتاب کی شکل میں اس کو وجود میں لایا گیا۔ اصلاً وہ ان کے لیکچرز تھے جو وہ اپنے علم کی روشنی میں دیا کرتے تھے۔ تو آج جو علم کا اعلیٰ ترین مرحلہ ہو سکتا ہے اور تعلیم کی جو اعلیٰ ترین شکل ہو سکتی ہے، وہ سب مسلمانوں نے بتائی ہے، اور متقدمین کے طریقے تعلیم کے اندر وہ تمام چیزیں ہم کو ملتی ہیں۔ لیکن ہمیں چونکہ اپنی ہی چیزوں کی کوئی نہ قدر ہے نہ واقفیت ہے، اول تو واقفیت ہی نہیں ہے، اور اگر واقفیت ہے بھی تو بہت ہی احساس کمتری کے ساتھ میں ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ اصلاً تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو دنیا نے مسلمانوں کے ذریعے سیکھی تھی، اور اسی قوم نے پوری دنیا کو علم کا سبق دیا تھا۔ کتنے ایسے علوم ہیں، کتنے ایسے سبجیکٹس ہیں جو خالص مسلمانوں نے دنیا علم کے اندر انٹروڈیوس کرائے۔ تاریخ کا جو علم ہے، تاریخ اس سے پہلے ایک الگ انداز سے لکھی جاتی تھی، جس کے اندر کئی کڑیاں، کئی فلاپس ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں نے جو سند کے ذریعے تاریخ کو بتانے کا جو طریقہ اختیار کیا کہ میں نے میرے استاد فلاں سے سنا، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے سنا، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے سنا، انہوں نے اپنے استاد، یہاں تک کہ جو اصل وہاں پر اس موقع پر جو آدمی موجود تھا جس کے موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں تک وہ سند پہنچانے کا یہ جو سسٹم طریقہ ہے وہ مسلمانوں کا ایجاد کیا۔ یعنی گویا کہ علم تاریخ کو مسلمانوں نے اعتبار بخشا کہ کس طرح سے تاریخ مرتب کی جاتی، اور بھی اس طرح کے کئی علوم۔ لیکن ایک خاص بات یہی تھی کہ چونکہ مسلمانوں نے مذہب کے زیر سایہ تعلیم کا ایک بنیادی نظریہ پیش کیا دنیا کے سامنے، اس لیے فطری طور پر یعنی جتنے علوم انہوں نے وہ کیے، ان کی اولین ترجیح مذہب کی خدمت تھی، انسانیت کی خدمت تھی۔ جغرافیہ نگار کتنے ایسے آپ کو ملیں گے، اور تاریخ نگار پوری اسلامی تاریخ کے اندر بے حساب ملیں گے، اور سب کے اندر بنیادی قدر مشترک یہی ہے کہ یعنی تعلیم ایک صرف حروف شناسی کا نام نہ رہے، اور دوسری اہم ترین چیز یہ تھی کہ اس دور عروج کے اندر مسلمانوں نے کبھی بھی دوسروں کے اچھی چیزوں کو لینے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ دارالحکمت جو دنیا علم کی تاریخ میں ایک بہت اہم نام ہے، جہاں پر دنیا بھر کے علوم، چاہے وہ یونانی علوم ہوں اور چاہے وہ ہندوستانی علوم ہوں، اور اس وقت تو دنیا میں بہت زیادہ ترقی کے اعتبار سے ان دو تین علوموں میں یہ دو تین قومیں تھیں، تو ان کے کئی چیزوں کو ترجمہ کیا گیا، اور بہت فراخ دلی کے ساتھ
ان لوگوں نے ان کے علوم کو بھی حاصل کیا اور اس کو ڈیولپ کیا اور اس کے اندر بہت ساری ترقی کی اور ان علوم کو ڈیولپ کر کے پھر دنیا کے سامنے اثرانو اس کو پیش کیا. تو چاہے یعنی مسلمانوں کا غیروں کے ذریعے بھی تعلیم حاصل کرنے کا اور غیروں کے علوم کو فراخ دلی کے ساتھ سیکھ کر کے انسانیت کے لیے اس کو عام کرنے کا یہ جو جذبہ اور نظریہ ہم کو ملتا ہے وہ مسلمانوں سے پہلے دوسری قوموں کے اندر نہیں ہوتا تھا. جو دوسری قومیں ہوتی تھیں وہ اپنے ہی علوم کے اوپر خود اپنے پاس فخر کرتی تھیں. یونانیوں کے اپنے علوم تھے، وہ اپنے علوم پر نازا اور فرحاں ہوتے تھے. ہندوستانیوں کے اپنے علوم تھے، وہ بھی اپنے علوم پر نازا اور فرحاں تھے. لیکن علوم کو جمع کر کے پھر ایک تیسری چیز کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور فراخ دلی کے ساتھ علوم کا ٹرانسفارمیشن یا تبادلہ جس کو کہتے ہیں، اس نظریے کو بھی مسلمانوں نے متعارف کرایا تھا. چنانچہ کتنی کتابوں کا ترجمہ ہوا. اہم ترین کتابیں جو یونان کی تھی یا ہندوستان کی تھی، کئی ایسے یہاں کے پنڈت اور بڑے بڑے اسکالر یعنی بغداد بلائے گئے اور وہاں ان لوگوں نے ترجمہ کیا. اور پھر اس کے بعد آخر دور میں چونکہ حیدرآباد سے تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسی کی آخری کڑی چاہے وہ دارالحکمت ہو یا حیدرآباد کا دارالترجمہ ہو کہ پھر سے یورپ کی بہت ساری کتابوں کو یہاں پر منگایا گیا اور اس کا اردو کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کی رائج زبان تھی اس کے اندر ترجمہ کیا گیا. تو علم پروری کی بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہیں اسلامی تاریخ کے اندر. لیکن آج ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے علم کے اس سبق کو ہم پڑھیں اور پوری قوم کے اندر ایک شعور بیداری کی. آخر کتنی اور کمیٹیوں کی ہم کو رپورٹ آنے کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں سے ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ تعلیم کے اندر پیچھے ہیں یا آپ تعلیم کی غیر ضروری تقسیم کے اندر پڑ گئے ہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے یا یہ اخروی تعلیم ہے. تعلیم بہرحال تعلیم ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو بات ہے کہ تعلیم صرف تعلیم نہ ہو بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہب کے زیر سایہ تعلیم. اس لیے کہ تعلیم جب انسان کے اندر آتی ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ اقدار کا بھی وہ مطالبہ کرتی ہے، کچھ ویلیوز ہونے چاہیے جو علم کے ساتھ ساتھ پروان چڑھنے چاہیے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ صرف اگر نری تعلیم ہو تو پھر آدمی اس کے ذریعے یعنی انسانیت کی کوئی بہت بڑی خدمت نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یعنی اپنے لیے وزارت کا مطالبہ کیا تو اس وقت انہوں نے کہا انی حفیظ علیم. خود اپنا انٹروڈکشن کرایا، سیلف انٹروڈکشن، کہ میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. یعنی حفاظت بھی کرنا، حفاظت، امانت، دیانت، قومی وسائل کا تحفظ، یہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ کر سکتا ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جانتا بھی ہوں کہ کیسے اس کو یوٹیلائز کیا جائے. آج یعنی ہم پروفیشنلز کی اور جاننے والوں کی ایک بڑی تعداد تو تیار کر رہے ہیں، لیکن ان کو قوم کے لیے کس طرح سے کارگر ثابت کیا جائے، ان کو انسانیت کی خدمت پر کس طرح سے آمادہ کیا جائے، اس چیز کی ضرورت ہے. آج ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد ہے، انجینئروں کی ایک بڑی تعداد ہے، پروفیشنلز کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود کئی ایسے تلخ تجربات ہم کو آپ کو ہوتے ہی رہتے ہیں کہ یعنی جو جتنا کوالیفائڈ اور اتنا ماہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اتنا زیادہ لوگوں کی جیب کاٹے اور اتنا زیادہ لوگوں کو یعنی دھوکہ دے یا یہ کہ لوگوں کی جیب سے پیسہ بٹورے. آج سے میں سمجھتا ہوں 50 سال پہلے تک 2-3 شعبے ایسے تھے جہاں اجرت کا کوئی تصور نہیں تھا، باقاعدہ چارجیبل اجرت کا کوئی تصور نہیں تھا. لیکن آج وہی 2 شعبے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ انکم اور آمدنی والے ہیں. ایک تو شعبہ تعلیم کا اور ایک شعبہ طب کا. آپ پرانے حکما کو دیکھیے، علاج کرنے والے ہوتے تھے، پیسہ وہ چارج کر کے نہیں لیتے تھے کہ ایک روپیہ یا ایک چیز کا بل کر کے، جس طرح سے آج جو کانسیپٹ پوری دنیا کے اندر چلا ہوا ہے. اسی طرح سے استاد اپنی تعلیم کی اجرت نہیں لیتا تھا، شاگرد کوئی دے دے تو دے دے، نہ دے تو کوئی بات نہیں. اسی طرح سے حکما، جتنے پرانے حکما ہوتے تھے وہ بھی کوئی علاج کا کوئی ایسا پیسہ یعنی اس طرح سے نہیں لیتے تھے. لیکن آج
یہ دونوں شعبے جو انسانیت کی اہم ترین خدمت کے شعبے تھے، آج وہ سب سے زیادہ کمائی والے شعبے ہو گئے۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ ان اخلاقی اقدار کے ساتھ میں تعلیم دی جائے، حفیظ بھی ہو، علیم بھی ہو، پروفیشنسی بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ مورل ویلیوز بھی ہوں، دیانت بھی ہو۔ اور ایک اور جگہ پر یعنی قرآن نے بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اجرت پہ رکھنے کی بات آئی تو ان کی دو کوالٹیز بتائی گئی، ان استاجرت لقوی امین، کہ ان من استاجرت القوی الامین، کہ جس کو اجرت پر رکھا جائے وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے، اسکلڈ بھی ہونا چاہیے، اور امانت دار بھی ہونا چاہیے۔ یعنی امانت بھی ہو اور اسکلز بھی ہوں، پروفیشنسی بھی ہو، جس شعبے کے اندر ہے آدمی وہ شعبے کی پوری مہارت اس کے اندر ہو۔ تو جب کوئی ایک چیز سے بھی اگر نظر انداز کیا جائے گا تو پھر دنیا کا جو تعلیم کا جو صحیح فائدہ دنیا کو ہونا چاہیے، انسانیت کو ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی جو تعلیمی پیش رفت ہے اس کو انکریج کیا جائے، اور مسلم مینجمنٹ کے جو اسکولز ہیں ان کو یعنی بہت ہی اچھے انداز سے تعمیری تنقید کے ساتھ ان کو ڈیولپ کیا جائے، اور جہاں تک ہو سکے اسلام کا جو نظریہ تعلیم تھا کہ بسم ربک الذی خلق، رب کی معرفت کے ساتھ مذہب کے سائے میں اور اخلاقی اقدار کے ساتھ تعلیم دینے کا جو اسلام کا تصور تھا، اس تصور کے ساتھ تعلیم کو عام کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو لوگ آگے آ رہے ہیں ان کا تعاون کیا جائے، اور اپنے بچوں کے لیے وہ ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ علم بھی حاصل کر رہے ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ رب کی معرفت سے ناآشنا بھی نہ ہوں، اور اللہ کے نام کو پہچاننے والے بھی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ یعنی وہ اپنے اس پروفیشن کے اندر یا اپنی تعلیم کے اندر تو بہت آگے پہنچے ہوئے ہوں، لیکن ان کو نہ اللہ کے بارے میں کوئی بنیادی چیزیں معلوم ہوں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بنیادی چیزیں معلوم ہوں، نہ ان کو خود اپنی تاریخ معلوم ہو، تو اس سے بڑھ کر کے قوم کے لیے گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر تو تیار کر دیں گے لیکن قوم کے لیے ان کا کوئی آؤٹ کم اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ سوال کریں۔